غزوہ بدر ایک ایسی جنگ جس میں مسلمانوں کا ساتھ فرشتوں نے دیا تھا۔ ایک ایسا دن جس کو قرآن مجید میں یوم الفرقان کہا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا دن۔ جی آج ہم بات کریں گے جنگ بدر پر۔ جس میں مسلمانوں کی فوج میں صرف 313 لوگ تھے اور کفار کا لشکر 1000 سے زیادہ لوگوں پر مشتمل تھا، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے ان کو بہت ہی بری طرح شکست دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کا ساتھ دیا فرشتوں نے، اور آج ہم اسی دن کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہ بات ہم شروع کریں گے مکہ مکرمہ سے۔ جب نبی کریم نے مکہ میں اعلان نبوت کیا تو کفار نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو یہ حکم دیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ پھر مسلمان آہستہ آہستہ کر مدینہ جانے لگے تاکہ کفار کو شک نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے اور آپ بھی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر آپ مدینہ گئے، لیکن راستے میں بھی آپ کو کئی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا، کئی مشکلات آئیں۔ کفار نے آپ کے پیچھے لوگوں کو بھیجا کہ نبی کریم کو کسی طرح بھی مدینہ پہنچنے نہ دیا جائے، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم سے آپ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ جا کر نبی کریم نے ایک ریاست مدینہ قائم کی، مدینہ کی ریاست قائم کی، مسلمانوں کے اصولوں کے مطابق وہاں پر کام ہونے لگا۔ اس کے بعد نبی کریم نے مدینہ میں ایک بازار بھی قائم کیا جو آج بھی مدینہ کا سب سے بڑا بازار ہے، لیکن اس کے کمپٹیشن میں ایک یہودیوں کا بازار بھی تھا، اور وہ بازار پھر فلوپ ہو گیا یہودیوں کا، جب مسلمانوں کا اسلامی اصولوں پر چلنے والا بازار بنا اور مدینہ کی ریاست ترقی کرنے لگی۔ جب مدینہ کی ریاست ترقی کرنے لگی تو یہودیوں کو اور کفار کو، مکہ کے کفار کو اس سے جیلسی ہونے لگی، لیکن اس میں ہم غزوہ بدر بھول ہی گئے۔ غزوہ بدر اس سے کافی دیر پہلے ہو گئی تھی، تقریباً مدینہ ہجرت کے 2 سال بعد۔ غزوہ بدر شروع کیسے ہوئی؟ ایک قافلہ جا رہا تھا مکہ والوں کا شام، جس کا لیڈر تھا ابو سفیان۔ ابو سفیان اس قافلے کا لیڈر تھا اور وہ قافلہ جا رہا تھا شام۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کفار مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اپنا گھر بار، اپنی دولت، اپنی ساری چیزیں مکہ میں ہی چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے۔ تو کفار ان کے مال کا فائدہ اٹھایا، کفار نے وہ مال ہڑپ کیا اور اس کو ہی آگے شام بیچنے جا رہے تھے، لیکن اس قافلے میں زیادہ چیزیں مسلمانوں کی تھیں۔ مسلمانوں کی چیزیں لے کر وہ شام جا رہے تھے تاکہ ان کو بیچ سکے۔ اس پر نبی کریم نے ایک چھوٹا سا لشکر تیار کیا کہ مسلمانوں کی چیزیں واپس لائی جائیں۔ تو جب یہ لشکر تیار ہوا تو ابو سفیان کو، اس قافلے کے لیڈر کو پتہ چل گیا کہ ہمارے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے، ہمارے قافلے پر حملہ آنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان آنے والے ہیں۔ تو اس نے پیچھے مکہ میں ایک لیٹر بھیجا، ایک بندہ بھیجا، اور اس نے جا کر بتایا کہ مسلمان ہمارے قافلے پر حملہ کرنے لگے ہیں، اور اس نے اپنے قافلے کا رخ موڑ کر مکہ کی طرف واپس کر، اور مکہ سے پھر 1000 فوج کا لشکر آیا۔ نبی کریم جب اپنی فوج لے کر نکلے، 313 لوگ، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور لوگ کتنے تھے؟ 313 لوگ، 2 گھوڑے، 70 اونٹ لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے۔ آپ نے کیمپنگ کی جا کر بدر کے مقام پر۔ بدر کے مقام پر کافی کنویں تھے، تو آپ کو پتا تھا کہ جو بھی قافلہ گزرتا ہے وہ یہاں سے ہو کر ضرور گزرتا ہے پانی لینے کے لیے، کیونکہ بدر کے مقام پر کنویں تھے، تو ابو سفیان کا قافلہ بھی وہاں سے ضرور گزرنا تھا۔ تو وہ قافلہ سامنے آیا نبی کریم کے لشکر کے، لیکن اس کے ساتھ 1000 کا لشکر بھی تھا، اور دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ لیکن اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ختم ہو گئی تو زمین پر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ دعا کی آپ نے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ کیسے مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہماری فوج چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جیت ہماری ہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو حوصلہ دیا، اور اس وقت جو مسلمانوں کی فوج تھی اس کے پاس اتنا جذبہ تھا کہ وہ 1000 کے لشکر کے مقابلے میں پورے جوش و جذبے تھے، کھڑے تھے۔
پہلے عربوں کا یہ رواج تھا کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو دونوں لشکروں میں سے ایک ایک شخص نکلتا تھا، ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی۔ اسی طرح ہی کفار کے لشکر میں سے 3 لوگ سامنے آئے، مسلمانوں کے لشکر میں سے 3 لوگ سامنے آئے۔ مسلمانوں نے بھیجا حضرت امیر حمزہ کو، امام علی علیہ السلام کو اور عبید بن حارثہ کو۔ یہ 3 لوگ آئے مسلمانوں کی طرف سے اور ادھر سے بھی 3 لوگ آئے، آپس میں جنگ ہوئی اور جیت مسلمانوں کی ہوئی۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خطرناک جنگ شروع ہوئی۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو مسلمان کفار پر بھاری لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اور کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں نے آ کر مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، فرشتوں نے آ کر کفار کے خلاف جنگ کی تھی۔ تو کیسے کفار اس جنگ میں جیت سکتے تھے؟ یہ مسلمانوں کی اور کفار مکہ کی پہلی جنگ تھی، اور پہلی جنگ میں ہی جو ہمارے کفار تھے ان کو شکست ملی۔ کافی دیر جنگ چلنے کے بعد کفار کا لشکر بھاگ گیا۔ کفاروں کو یہ سمجھ لگ گئی کہ مسلمان ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ان کے پاس ہم سے زیادہ جذبہ ہے اور یہ ہم سے کبھی بھی ہار نہیں سکتے۔ اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ کون شہید ہوا ہے تو پتہ چلا مسلمانوں کے صرف 17 لوگ شہید ہوئے، جبکہ مسلمانوں نے جو کفار کے لوگ مارے تھے ان کی تعداد 70 تھی، 70 اور 17۔ اور اس کے بعد تقریباً 70 سے زیادہ لوگوں کو مسلمانوں نے قیدی بھی بنا لیا، غلام بنا لیا۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا گیا؟ قیدیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا گیا، اس نے سلوک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ ان کو کہا گیا حضرت ابو بکر صدیق کی جانب سے کہ نرمی سے پیش آنا چاہیے، اور حضرت عمر نے کچھ الگ ہی جواب دیا۔ وہ واریر ٹائپ شخص بتائے جاتے ہیں، تو ان کا جواب آپ کو پتہ ہی ہے کیسا ہی ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، اور پہلی جنگ میں ہی کفار کو شکست ملی اور وہ پوری طرح ٹوٹ گئے۔ 1000 کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اور مسلمان یہ جنگ جیت گئے اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اس وقت مسلمانوں کے دل میں صرف یہ بات ہوتی تھی، ہم نے جو کام بھی کیا صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیا۔ اس وقت کسی کے دماغ میں غرور بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں اس جنگ سے یہ سبق ملتا ہے کہ کیسے 313 کا لشکر 1000 کی لشکر کو شکست دے سکتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے سے۔